بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور آن لائن اس پروگرام کی سماعت فرمانے والے ارباب فکر و دانش حضرات و دینی بھائی اور دینی بہنیں، اس لاک ڈاؤن کے مجبور زمانے میں آن لائن سے استفادہ ہمارے علماء اور بزرگوں نے کچھ اس طرح کیا کہ گھر گھر دین کی باتیں پہنچنے لگی اور اس طرح کام کرنے والے مشغول و مصروف ہو گئے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آن لائن اجلاس ہو رہے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے روبرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے منتظمین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ مواقع بھی لے کر آ رہا ہے اور خوفناک ہوتا بھی جا رہا ہے۔ سمندر میں جب لوگ جاتے ہیں تو ان جانے والوں میں 3 اقسام ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ایک قسم اس شخص کا ہوتا ہے جو پانی میں پاؤں بھگو کر واپس آ جاتا ہے، اور وہ سمندر کے پانی سے بس اتنا ہی لطف لیتا ہے، اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں بھیگ جاتے ہیں۔ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو تھوڑی دور جاتا ہے، تھوڑی گہرائی میں جاتا ہے اور قیمتی مچھلیاں پکڑ کر لے آتا ہے۔ اس نے بھی اسی سمندر سے فائدہ اٹھایا جس سے لوگوں نے صرف اپنے پاؤں بھگونے کے کام کیے تھے۔ تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو بڑا ماہر اور قیمتی ہوتا ہے، فنکار ہوتا ہے، وہ سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے اور وہاں سے قیمتی موتیاں تلاش کر لے آتا ہے۔ یہ اسی سمندر سے موتیاں تلاش کر لاتا ہے جس سمندر سے لوگوں نے صرف مچھلیاں پکڑی تھیں، یا اس سے قبل پہلے مرحلے میں آدمی نے صرف اپنے پاؤں بھگوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وقت میں موقع رکھا ہے اور سب کے لیے مواقع ہیں۔ انسان اپنے ظرف کے مطابق کام کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے خیر حاصل کرنے والوں کے لیے بھی بڑے مواقع رکھے ہیں اور شرارت کی طرف جانے والوں کے لیے بھی اللہ نے بڑا موقع رکھا ہے۔ انسان اپنی طبیعت کے مطابق ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح دیا سلائی یعنی میچ باکس، ماچس کے اندر جو تیلیاں ہوتی ہیں ان تیلیوں کے سر پہ بارود لگی ہوتی ہے، اور ٹھیک میچ باکس کے ڈبے کے باہر بھی 2 طرف یا ایک طرف مسالے لگے ہوتے ہیں، آتشی مسالے، وہ جو آگ کو پیدا کرتی ہے، آگ کو اس میں زندہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن آپ میچ باکس کو جس کے باہر بھی آگ ہے اور اندر بھی آگ ہے، آتشی مسالے دونوں طرف ہیں، لیکن اس میچ باکس کو اگر آپ جیب میں لے کر گھومتے رہیں تو اس سے جیب میں کوئی آگ نہیں لگے گی، اس سے کوئی تہلکہ نہیں مچے گا، اس سے کوئی ہنگامہ وجود میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب آپ اندر کی تیلی کو باہر نکال کر اس خارجی مسالے پر گھستے ہیں تو اس سے ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ وہ چنگاری آگ بنتی ہے، شعلہ بنتا ہے۔ آپ چاہے تو اس سے دیا جلا لیں، چراغ جلا لیں، موم بتی جلا لیں، معاف کیجیے گا شرارت پر کوئی اتر آئے تو پورا گھر جلا لے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے اس کے اندر سافٹ ویئر اور ان پٹ رکھا ہے، اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ آدمی جب خیر کو گھستا ہے تو اس سے خیر کا نور نکلتا ہے، جب آدمی شر کو گھستا ہے تو اس سے شرارت، دہشت گردی، تہذیب کاری کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کی اصلاح پر بڑا دھیان دیا ہے، یعنی مسلمانوں کی قدم قدم پر اصلاح کی گئی ہے، اسی اصلاح سے اصلاح معاشرہ نکلا ہے۔
یہ جو مختلف تنظیمیں، مختلف ادارے تحفظ سنت کے نام پر، احیاء سنت کے نام پر، تحریک سنت کے نام پر، یا دیگر ہماری بڑی تنظیمیں، بڑے ادارے، آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ جیسی عظیم جماعت، یہ ساری جماعتیں اور سارے ادارے اصل میں اسی سلسلے کی کڑی ہیں جو سلسلہ آج سے 1500 سال کم و بیش قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، شروع فرمایا کہ ہر قدم پہ امت کی اصلاح ہوتی رہے۔ دیکھیے، غفلت یہ تباہی ہے اور بیداری زندگی ہے، کامیابی ہے۔ آدمی اگر مطمئن ہو جائے اپنی ذات سے کہ نہیں صاحب میں بہت جانتا ہوں، مجھے بھی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس انسان کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آئل ٹینکرز، تیل کی گاڑیاں جس میں پیٹرول ڈیزل وغیرہ ہوتی ہیں، وہ آئل ٹینکر آئل اسٹیشنز، پیٹرول پمپ پہ تیل سپلائی کرتے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر وہ گاڑی لے کر جاتے اور تیل دیتے پیٹرول پمپ والوں کو۔ آئل ٹینکر میں سینکڑوں لیٹر تیل ہوا کرتی ہے اور وہ پیٹرول پمپ کی ٹینک کو بڑا کرتا ہے، لیکن خود اس آئل ٹینکر کی گاڑی کو جب اپنے چلنے کے لیے تیل کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی کسی پیٹرول پمپ میں لائن میں لگ کر تیل وہ ٹینکر لیا کرتا ہے، وہ گاڑی تیل لیا کرتی ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ سینکڑوں لیٹر تیل جس کے پیٹ پہ لدے ہوں، اسے بھلا تیل کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن سچائی یہ ہے کہ سینکڑوں لیٹر پیٹ میں تیل ہونے کے باوجود اسے کسی پیٹرول پمپ پہ لائن لگا کر تیل لینی پڑتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ بھی محتاج ہے اس ضابطے کا، اس اصول کا، اس تدبیر کا، اس طریقہ کار کا جس سے دنیا کی دیگر گاڑیاں چل رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اہل دل کے ساتھ رہو، اپنی اصلاح پہ توجہ دو، اپنی ظاہر اور باطن کو درست کرو۔ انسان جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا دانشور ہو، جتنا بڑا فلسفی ہو، جتنے بڑے کتابوں کا حافظ ہو، اور جتنی بڑی کتب خانے اس کے کمرے میں اور اس کے گھر میں ہو، وہ بھی محتاج ہے کسی اہل اللہ کا دامن پکڑ کر اپنے گڑبڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ انسان جب محتاج بن کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سیراب کرتے ہیں، اور انسان جب اپنے آپ کو بے نیاز بن جاتا ہے ان چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتے ہیں۔ امت مسلمہ کہ جو مجموعی طور پر پوری دنیا میں حالات ہیں، وہ حالات ایک طرف، اور ہمارے اس وطن عزیز پیارے دیش بھارت میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، وہ حالت پوری دنیا کی حالت سے تھوڑی مختلف ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل مکے کے مشرکین کیسے تھے؟ متشدد تھے، بہت ضدی تھے، شرک کی نئی شکلیں روزانہ دریافت کیا کرتے تھے، ضرورتوں کے مطابق نئے خدا تراش لیا کرتے تھے، روزانہ ان کی شرک میں ترقی ہوتی تھی، شرک میں جدت آتی تھی، اور وہ نئے نئے شرک کے موجد ہوا کرتے تھے، نئے نئے خدا کے تخلیق کار ہوا کرتے تھے، اور وہ بضد تھے، نہ ماننے والوں پر تشدد کیا کرتے تھے۔ ایسے شقی القلب اور ایسے بدبخت اور ایسے گندے اور بدبودار مشرکوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ بالکل مکے والے شرک کی جو حالت تھی، جو مکے میں شرک کی کیفیت تھی، جو مکے میں شرک کی حالت تھی، ٹھیک بعینہ وہی شرک کی حالت اس وقت دنیا کے کس ملک میں ہے؟ اور بھی ممالک میں شرک ہوتے ہیں، یہود بھی مشرک ہے، نصارہ بھی مشرک ہے، لیکن ان حضرات کی اتنی شدت نہیں ہے اپنے شرک پر جتنی شدت مکے کے مشرکوں کو اپنے شرک پہ جتنا ضد اور جتنی شدت ہوا کرتی تھی، ٹھیک وہ شدت، وہ کیفیت، وہ ضد، وہ نفرت، وہ تشدد کا ماحول اگر اس وقت دنیا میں کہیں ہے تو بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز بھارت میں ہے۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ ہمیں بھارت میں کس طرح کام کرنا ہے، ہمیں کس طرح رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں کے دلوں میں جو جگہ بنائی تھی،
ان کے خداؤں کو برا کہہ کر نہیں، بلکہ سینکڑوں خداؤں کے سامنے جھکے ہوئے انسان کو ایک خدا کے سامنے لانے کی جو تدبیر آپ نے اپنائی تھی، وہ حسن اخلاق کے سوا کیا تھا؟ وہ محبت کے سوا کیا تھی؟ وہ خدمت خلق کے سوا کیا تھا؟ مجھے بتائیے کون سی تدبیر تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو آپ نبی بنے، آپ پر نبوت ظاہر کی گئی، تاج نبوت آپ کے سر پہ رکھا گیا، وہ 40 سال کی عمر میں، 40 سال سے پہلے میرے نبی مکے میں کیا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 40 سال پہلے بھی نبی معصوم تھے، نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی حضور نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تو پیدائشی نبی تھے، 40 سال کی عمر میں تو اس کا اظہار ہوا، اس کا اعلان ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی، تو اظہار نبوت کے بعد احکام شریعت آئے، نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، حج اور زکوٰۃ کے تفصیلات آئیں، شریعت و سنت آئی۔ لیکن اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیا کرتے تھے؟ 16 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک کمیٹی بنائی تھی جو محروموں کو انصاف دلانے والی کمیٹی تھی، مظلوموں کو اس کا حق دلانے کے لیے کمیٹی تھی۔ آپ اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے ہوئے لوگوں کے دلوں کو جوڑا کرتے تھے۔ جی، خاندان میں، رشتوں میں جو توڑ آتی ہے، آج مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، مسلمان اختلاف کی دہکتی ہوئی ہانڈی ہے جس کا پانی اتنا کھول رہا ہے کہ اگر ایک چھینٹا بھی کسی کے چہرے پر پڑ جائے تو اس کے چہرے کا کلر جھلس جائے گا۔ مسلمان اس قدر اختلاف کا شکار ہے، رشتوں کو روز کاٹ رہا ہے۔ اللہ نفرتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو رشتوں کو کاٹتا ہے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ رشوت لینا دینا بہت بڑا گناہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ سود لینا دینا بہت بڑا گناہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور غیر شرعی وجہ، بلا شرعی وجہ کے رشتوں کو توڑنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنے دوسرے کبیرہ گناہ ہیں۔ کبھی اس پر توجہ دیا؟ مسلمانوں کی بہت بڑی خوبی ہے ٹانگیں کھینچنے کی۔ میں کہتا ہوں اس خوبی کو برقرار رکھیے، صرف ذرا سی سسٹم بدل دیجیے۔ جو کھینچنے کی عادت ہے ہماری، لیگ پولنگ کہتے ہیں ہم۔ امت مسلمہ کے اندر ہر آگے بڑھنے والے ٹیلنٹڈ، باصلاحیت مقتدی ہے تو امام کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، افسر ہے تو دوسرے ماتحت ملازم کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، پڑوسی ہے تو پڑوس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، بھائی ہے تو بھائی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ یہ جو ٹانگ کھینچنے کی عادت ہے یہ غیر اسلامی عادت ہے۔ اسلامی عادت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو آگے بڑھایا کرتے تھے، کھلانے میں سبقت کیا کرتے تھے، پلانے میں سبقت کیا کرتے تھے۔ کیا وہ واقعہ بھول گئے کہ جنگ کے میدان میں ایک زخمی صحابی پڑے ہیں اور پانی کا تقاضا ہے، بھتیجا پانی لے کر آتا ہے کہ میں اپنے چچا کو پلا دوں، پڑوس سے دوسرے زخمی مسلمان کہتے ہیں پانی، چچا فرماتے بیٹا مجھے چھوڑ دو، میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی شان تھی، عظمت تربیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ ہم اس قدر بے رحم ہو گئے ہیں، ہم اس قدر پلٹ گئے ہیں، اس قدر الٹ گئے ہیں، اس قدر الٹے اور ضدی ہو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کا ساتھ دینے کے بجائے دوسروں کی مخبری کرتے ہیں، دوسروں کے راز کی الٹیاں کرتے ہیں، دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، دوسروں کے مال دیکھ کر اس سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بچوں، ٹانگ کھینچنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، یعنی کھینچنے کی صلاحیت تو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہاتھ میں تب تو آپ ٹانگ پر کھینچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک کام کرو، کھینچنے کی ٹیلنٹ، کھینچنے کی صلاحیت برقرار رکھو، پیچھے سے ٹانگ کھینچنے کے بجائے آگے کھڑے ہو کر اپنے گرتے ہوئے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف کھینچ لو۔ بس کام کھینچنے کا ہی کرنا ہے، صرف طریقہ بدل دینا ہے۔ جو پیچھے کھینچتے تھے آگے کھینچو، دیکھو یہ امت کتنی آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ اس وقت مجموعی طور پر ہم لوگ بدگمانی،
بد زبانی اور بدحالی، یہ تین چیزوں کا مجموعہ اس وقت ہندوستان میں مسلمان ہے۔ میں پوری دنیا کی بات نہیں کروں گا، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تین برائیوں کے مجموعہ ہیں: بد زبانی، بدگمانی، بدحالی۔ اور یہ مسلمان جب کہہ رہا ہوں تو آپ یقین مانیے یہ گنہگار بھی اس میں شریک ہے، کیونکہ ہم سب کی بات کر رہے تو ہم بھی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں ہیں۔ ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے؟ کیا خواص، کیا عوام، اہل اللہ کو چھوڑ کر، اللہ والوں کو چھوڑ کر، یہ تین برائیاں ہم جہاں بیٹھتے ہیں دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں۔ زبان ہماری مسلمان نہیں ہو سکی، زبان مسلمان نہیں ہو سکی۔ یورپ کے لوگ سور کھا کر بھی سچ بولتے ہیں، ہم حلال کھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کمال ہے، یورپ کے لوگ سود کھا کر بھی سچ بولتے ہیں، شراب پی کر بھی سچ بولتے ہیں، ہم زمزم پی کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، کھجور کھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ بتائیے اسلام کہاں ہے؟ اسلام یورپ والوں کے پاس ہے، مسلمان ہم ہیں۔ یقیناً الحمدللہ مسلمان ہیں، بے شک جس نے کلمہ پڑھ لیا پوری دنیا کی قوت اس کی برابری نہیں کر سکتی، اس سے میں اجتناب نہیں کرتا۔ میں تو ایک اپنے آپ کو ندامت و شرمندگی کا درس دے رہا ہوں کہ دیکھو میں خود کہاں پہنچ گیا ہوں۔ وہ حضرات مغربی لوگ جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، اور بہت ساری وجوہات ہیں ان کو برا بھلا کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو مجموعی طور پر اسلام اور مسلمان دونوں کی کیفیت میں لے آئیں، پھر کہیں۔ تجارت میں ان کا ایمانداری ہے، بڑی ایمانداری ہے، ہم ٹوپی کرتا کے ساتھ تجارت میں بے ایمان ہو چکے ہیں، وعدہ وفائی نہیں ہے۔ اگر کسی نے قرض لے لیا تو واپس لینے کے لیے جگر چاہیے، رستم زماں کی طاقت بازوؤں میں چاہیے، جوتے اتنے گھسیں گے کہ بڑی بڑی برانڈ کے جوتے پہننے پڑیں گے۔ کسی کو قرض دینے کا مطلب ہے دشمنی مول لینا، کسی کو قرض دینے کا مطلب ہے کہ نفرتیں مول لینا، کسی کو قرض دینے کا مطلب ہے کہ رشتے خراب کر لینا۔ اگر یہ چیزیں جو اپنے آپ کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کو دیندار بنائے، کیا اس طرف ہم نے کبھی توجہ دیا کہ مسجدوں میں بیٹھ کر ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، لیکن عبادت سے پہلے کہ اپنے معاملات کو درست کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تو یہ تھی کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے تھے تو آپ لوٹاتے وقت کچھ ہدیے تحفے کے ساتھ لوٹاتے تھے۔ یہ ادا تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ جو آدمی قرض دے رہا ہے اس کو یہ کہنا جائز نہیں کہ مجھے زیادہ دینا ورنہ سود ہو جائے گا، لیکن اگر دینے والا اپنی خوشی سے کچھ دے رہا ہے تو یہ سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تہذیب کہاں چلی گئی ہمارے اندر؟ ہم تو جو اصل دیے وہ بھی نہیں ملتا ہے، وعدہ خلافی مسلمانوں کی پہچان ہو گئی ہے، سستی، مستی، زبردستی یہ ہماری آئیڈینٹی ہو گئی ہے۔ سستی اتنی کہ صبح اٹھنے کو تیار نہیں، مستی اتنی کہ کچھ سوچنے کو تیار نہیں، زبردستی اتنی کہ ہر ایک کا مال ہڑپنا چاہتے ہیں۔ کہاں سے ترقی کر پائیں گے؟ کہاں سے کامیاب ہو پائیں گے؟ مکے کے مشرکین کی جو ادا تھی، اس ادا میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کام کیا، بھارت کے ان وقت کے پکے مشرکوں کے درمیان اس امت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت پر کام کرنا ہوگا، نبوت سے پہلے والا بھی کام اور نبوت کے بعد والا بھی کام۔ نبوت سے پہلے والا کام، اچھا وہی کام نبوت کے بعد بھی جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی لوگوں کو کس طرف بلایا؟ لوگوں، عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، خدمت خلق خدا کی، خدمت خلق خدا کی۔ آئیے ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیں۔ محلوں کو خوب بنایا، دیواریں بہت بنائیں۔ اگر انسان کا دل ٹوٹا رہے گا، اگر غریب کے پیٹ میں آگ لگی ہوگی تو یاد رکھیے گا بھوکے انسان کو سب سے زیادہ ناگوار کیا چیز گزرتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ بھوکے انسان کو جس چیز سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ بندوق کی گولی سے نہیں، وہ بم کی آواز سے نہیں، بھوکے انسان کو تکلیف ہوتی ہے کسی امیر کے پیالے میں چمچے کی آواز سے۔ جب ایک بھوکا انسان پڑوس میں بیٹھا ہو اور بغل کا پڑوسی بریانی اڑا رہا ہو، زردے اڑا رہا ہو، اس کی خوشبو جب اس کے بغل کے کمرے میں جائے گی تو وہاں سے نفرتیں آئیں گی، وہاں سے دشمنیاں پیدا ہوں گی۔
لیکن جب یہی لقمہ پیار سے کسی بھائی کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ لقمہ محبت کو چیر کر، وہ محبت کا لقمہ نفرت کو چیر کر ایک نرم مٹی تیار کرتی ہے جس میں محبت کے پودے اگتے ہیں۔ محبت کے پودے زمین پر نہیں، انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں۔ یہ فن دنیا کو دیا، یہ صفت دنیا کو دی، یہ خوبیاں دنیا کو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا بات ہے آج ایک امام سے مقتدی متاثر نہیں، کیا بات ہے آج ایک مدرس سے اس کے پڑھنے والے طلبہ عقیدت مند نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے آج ایک عالم سے، عالم کو دیکھنے والے لوگ اس پر اعتماد نہیں کر پاتے؟ آج ہمارے علم پر، کردار پر لوگوں کو بھروسہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے بھروسہ نہیں ہوتا، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے، لیکن ایک بڑی تعداد میں اگر میں کہوں تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، آپ مجھ پر خفا نہیں ہوں گے کہ آج نظر آنے والے جن کو نمونہ سمجھنا چاہیے ان کے کردار و علم پر لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے اعتماد نہیں ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کو پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو رکھا۔ ہم اپنی ذات کو نہیں رکھ پاتے ہیں، صرف اپنی بات کو رکھتے ہیں۔ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے نیک اور صالح بنا دے۔ آپ بزرگوں کے طفیل، آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کے دعاؤں کی برکت سے اللہ مجھے بھی اچھا بنا دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ ہندوستان میں رہنے والے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سارے ذات برادریوں میں آپسی بھائی چارگی عطا فرمائے اور ہمیں نیک اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و عیال، آل و اولاد اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت، تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں اپنے بزرگ مخدوم گرامی حضرت مولانا محمود خان صاحب دریابادی دامت برکاتہم العالیہ کے شکر گزار ہوں۔